یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ وہی روایت برقرار رکھنی ہے کہ بند کمروں میں 4 بندے فیصلہ کریں گے کہ مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ اگلا آپ کا میئر ہوگا. اب مرتضیٰ وہاب صاحب بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہو سکتے ہیں, خود بڑے اچھے ہو سکتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن کیا یہ کراچی کے عوام نے چنا؟ میں نہیں اس کو مانتا کہ یہ کراچی کے عوام, اس لیے کہ نظر نہیں آ رہا, گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہے. مکسچر ہو سکتا ہے, اس کی ناکامیوں کے تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن کچھ جو چیزیں سامنے ہوئی وہ میڈیا بھی رپورٹ کرتا رہا, ہم بھی دکھاتے رہے, اس پہ بات بھی کرتے رہے, وہاں سے صحافی بھی شیئر کرتے رہے. کیا آج کا جو پروسیس ہوا ہے وہ کمپلیٹلی فری اینڈ فیئر پروسیس تھا؟ سب لوگوں کو ووٹ وہاں پہ ڈالنے دیا گیا یا نہیں ڈالنے دیا گیا؟ جس قسم کی پہلے جوڑ توڑ ہو رہی تھی, لوگوں کے خلاف مقدمات, لوگوں کے غائب ہونے کی ویڈیوز, وہ سب کچھ ہم دکھاتے رہے. تو پھر ہم یہ کیوں مطلب اس طرح ڈسکس کر رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ریئل ڈیموکریٹک ایک عمل تھا اور اس کے نتیجے میں جو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کراچی کی عوام کی ول ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم کیوں جھوٹ بولے ہیں, سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ کار نہیں تھا جس طریقے سے یہ ہوا. اس میں کچھ حد تک آپ کو ڈیموکریسی نظر آتی ہے, لیکن جبر ہوا, وہاں پہ زبردستی لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں, کسی کو ڈرایا گیا, کسی کو کچھ اور کیا گیا, وہ سب کے سامنے ہے. کراچی جیسا شہر, وہاں پہ کیوں نہیں آپ اگر آپ کو اتنا پرابلم ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی آپ کا مینڈیٹ ہے, تو آپ ڈائریکٹ اس پہ الیکشن کروا لیں, جس طرح پشاور نے بھی تو اپنا میئر الیکٹ کیا نا, وہاں پہ تو کوئی اس قسم کا فساد نہیں پڑا, عوام نے اپنا ووٹ ڈالا اور جو جس کو چاہتے تھے اس کو میئر بنا دیا, اور وہ میئر کوئی پی ٹی آئی کا نہیں تھا, ان کی مخالف جماعت کا تھا. تو یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں؟ کیا وہ قوم کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ وہی روایت برقرار رکھنی ہے کہ بند کمروں میں 4 بندے فیصلہ کریں گے کہ مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ اگلا آپ کا میئر ہوگا. اب مرتضیٰ وہاب صاحب بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہو سکتے ہیں, خود بڑے اچھے ہو سکتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن کیا یہ کراچی کے عوام نے چنا؟ میں نہیں اس کو مانتا کہ یہ کراچی کے عوام, اس لیے کہ نظر نہیں آ رہا, گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہے. اور آپ نے جو بنیادی جمہوریت ہے عوام کا, آپ نے جو حق ہے وہ آپ نے اس کے اوپر کس طریقے سے پہرا دیا یا کس طریقے سے ڈاکہ ڈالا, وہ تمام تر شواہد حقائق پچھلے چند ہفتوں سے میڈیا ہی دکھا رہا ہے, سب کے سامنے نظر آ رہا ہے. تو یہ اگلے ایک انتخابات کا جو ماڈل ہے یہ وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اب وزیر اعظم بھی اپنا اس طرح بنانا ہے. کیا کراچی کے اندر پیپلز پارٹی نے 40 سال کے بعد جو یہ کامیابی حاصل کی, کیا کراچی کے اندر کچھ ایسا اچیو کر لیا اس حکومت نے کہ ایک دم سے کراچی کی عوام نے کہا کہ جناب ہم ان کو چنیں گے؟ تو یہ بہت بڑا ایشو ہے اور یہ سوالیہ نشان ہے, اور یہ عالمی سطح پہ اس وقت جو پاکستان کے حوالے سے پیغام جا رہا ہے یہ اس کو تقویت دے گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جمہوریت کے نام پہ ایک مذاق ہو رہا ہے, اور کر رہا کون ہے مذاق؟ یہی جمہوری جماعت کر رہی ہیں جو اس وقت اقتدار کے اندر ہیں, زرداری صاحب کر رہے ہیں, ان کے اتحادی کر رہے ہیں, اور یہ اگلے انتخابات کے اندر بھی یہی کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ جنرل الیکشنز میں بھی ہم ایسا کریں گے. ہر انتخاب جو اس طرح ہوگا, فیصلہ جو اس طرح ہوگا, اس کے بعد آپ کو مزید انتشار, مزید عدم استحکام, مزید معاشی جو ہے وہ بدحالی نظر آئے گی. چاہے وہ کراچی کا انتخاب ہو یا اگر آپ جنرل الیکشن اس طرح کروائیں گے, اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا کہ اگلے 5 سال تک ہم یہی کچھ دیکھتے رہیں. آپ کے خیال میں مائنس فارمولے کی سب سے بڑی بینیفیشری پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز تو اس سے ڈیفرنٹ ہے. اگر بینیفیشری کوئی ہو سکتا ہے سب سے بڑا بینیفیشری, وہ تو میری نظر میں نون لیگ ہو سکتی ہے, اس لیے کہ ووٹ بینک نون لیگ کا زیادہ ہے ان ایریاز میں جہاں پہ سیٹیں زیادہ ہیں. اگر آپ پنجاب کو دیکھیں, پنجاب میں نون لیگ کی ایک بڑا ووٹ ہے, بڑا ووٹ بینک ہے. اگر وہاں پہ کوئی مائنس ہوتا ہے, اگر تحریک انصاف کو مائنس کیا جاتا ہے تو فائدہ تو وہاں پہ نون لیگ کو ہوگا اور زیادہ نشستیں وہ وہاں سے نکال سکیں گے. اسی طرح اگر آپ خیبر پختونخوا کو دیکھیں, ایبٹ آباد کا جو ایریا ہے وہ ساری بیلٹ دیکھ لیں, وہاں پہ ایک سالڈ ووٹ بینک ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا, اور دیگر ایریاز کے اندر بھی. پیپلز پارٹی کا اگر آپ ووٹ بینک دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی کا تو پورا کراچی شہر بھی ان کے لیے جیتنا مشکل ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا میئر بنایا وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ریالٹی میں, حقیقت میں اس کا بینیفیشری اگر کوئی ہونا چاہیے تو وہ نون لیگ بڑی ہونی چاہیے. ویسے تو بینیفیشری ہر وہ طاقت ہوگی, ہر وہ سیاسی جماعت ہوگی جس کا مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے, لیکن حقیقت میں اگر کسی کو ملنا چاہیے زیادہ فائدہ وفاقی سطح کے اوپر تو وہ میری نظر میں نون لیگ ہو. اچھا, لیکن دیکھیں اگر ایم کیو ایم بائیک آؤٹ کرتی ہے, اگر وہ بائیک آؤٹ نہ کرتی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 9 مئی والا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا, تو آپ کے خیال میں ان الیکشنز کا انعقاد ہوتا یا اس کے یہ نتائج ہوتے؟
नहीं, कभी भी ना होते। अभी भी है, अगर किसी भी सूरत में तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट खड़ा होगा जहां पे हल्के में, वहां पे इनके लिए मसाइल पैदा होंगे। इसलिए कि आपने उनकी लीडरशिप को तो आगे पीछे कर दिया, वोटर तो उनका अभी भी उधर ही है। ये अगर अभी तो कह रहे हैं कि जनाब के वो उनका बिल्कुल सपोर्ट खत्म हो गई है, तो फिर आप उनको इलेक्शन लड़ने दें। फिर आप क्यों इतनी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवा रहे हैं, उनको ये भी कह रहे हैं कि जमात भी छोड़ दो, ये कर दो। ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल डिफरेंट है। आप चले जाए, जिसने भी तहरीक इंसाफ छोड़ी है और वो मुहिब वतन हो गया, आप कैमरा उठाएं, माइक उठाएं और उस हल्के में चले जाएं और पूछें अवाम उधर क्या कह रही है। तो मेरे ख्याल में फिर तो कतन ये सूरत हाल ये तब ही होगा जब आप एक आर्टिफिशियल तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन के अमल से बाहर रखेंगे। तो फिर उसके नतीजे में जिसको फायदा होगा उनका मैंने आपको बता दिया। कराची के आवाम का हक समझता हूँ, इस डाके से भी इंशाअल्लाह निजात दिलाएंगे कराची के लोगों को। कराची का जेन्युइन मैंडेट रखने वाला मेयर बनेगा इंशाअल्लाह, जमात इस्लामी का मेयर बनेगा और इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। अगर ये मैंडेट लेकर आते तो हमारी किसी की जात से कोई लड़ाई नहीं है, ना मुर्तजा वहाब से लड़ाई है, ना पीपल्स पार्टी के कारकुनों से लड़ाई है, ना उनकी लीडरशिप से कोई जाती मुखासिमत है। हमारी लड़ाई इस निजाम से, हमारी लड़ाई इनके कंडक्ट से, हमारी लड़ाई इनकी चोरी से, डाका डालने से, इलेक्शन कमीशन की कब्जा सियासत से है कि जो वो मिलकर कर रहा है पीपल्स पार्टी के साथ। और हमारी लड़ाई कराची के हक में है, पाकिस्तान के हक में है, सूबा सिंध के अवाम के हक में। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। आज अगर इन्होंने मैंडेट पे कब्जा करके समझा है कि अब जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी, अगर उनके दिमागों में ये बात है कि कोई मेयरशिप ही हमारे लिए कोई बहुत बड़ी मेराज है, आखिरी मंजिल है, तो उनको ये समझना चाहिए कि ये मेयरशिप तो एक निशाने मंजिल है। मंजिल तो अभी हमारी दूर है, तेज तरक गामजन मंजिल मादूर नेस, लेकिन इंशाअल्लाह वो मंजिल करीब आती चली जाएगी हमारी जिद्दोजहद के नतीजे में। इंशाअल्लाह हमारे लोग जिद्दोजहद को तेज तर करेंगे। हम सड़कों पे भी एहतजाज का हक रखते हैं, पुरअमन अवामी एहतजाज, और हम अदालतों में भी जाएंगे। आप मुझे बताएं, दुनिया में कहां ऐसा होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज है, एक काउंसिल है, जिसमें मेंबर्स की तादाद की बुनियाद पर मेयर और डिप्टी मेयर को बनना है। 192 हमारे और पीटीआई के, और 173 पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई के। 173 वाला जीत जाए और 31 इंसानों को गायब कर दिया जाए। 31 इंसानों के लिए जब हम इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दें तो वो ना सुनवाई करे। उसके बाद आज जब यहां पर प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि हम शुरू करते हैं। हमने एहतजाज किया, हमने कहा कि हमारे लोग वापस लेकर आओ जिन्हें अगवा किया गया है। हमें नहीं मालूम इस वक्त वो किस हाल में है, वो लापता हैं, अगवा किए गए, मारा पीटा गया है, जबरन उनसे वीडियोस बनवाई गई हैं या खरीदा गया है। हर सूरत में गैर कानूनी काम हुआ है, गैर जमहूरी काम हुआ है, गैर आईनी काम हुआ है। इस अगवा को कबूल नहीं किया जा सकता। ये अगवा मैंडेट, ये कब्जा मैंडेट हम कबूल नहीं कर सकते। हम जमहूरी लोग हैं, हमसे ज्यादा जमहूरियत की कोई बात नहीं समझता। हमारी पार्टी में भी जमहूरियत होती है, हमारे यहां खानदान की जमहूरियत नहीं है। विरासत और वसीयत पे हमारी पार्टी नहीं चलती। निचली सतह से लेकर मरकजी अमीर तक इंतखाब होता है, इस्तिस्वाब होता है, शुराओं के इंतखाब होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज मुंतखब होती हैं। आप मुझे बताएं कि जो जमहूरियत के नाम लेने वाले चैंपियन हैं, इनके यहां कौन सा इंतखाब होता है? तो ये जमहूरियत हमें ना सिखाएं। हम इस जमहूरियत को नहीं मानते जो मैंडेट पे कब्जा करके मुसल्लत की जाए। इसलिए हम इस जमहूरी हक के लिए आवाज उठाएंगे और इस मैंडेट को कबूल नहीं करेंगे जो कब्जा मैंडेट है। जेन्युइन मैंडेट सामने आएगा। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहता हूं कि अब बहुत हो गया है। अगर उसने अपना किरदार अदा नहीं किया, हमें जाना तो इलेक्शन कमीशन में ही है सबसे पहले, इसलिए कि यह कानूनी तकाजा है। उसके बाद कोर्ट में जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में अदलिया के पास कोई ऐसा कानून मौजूद है कि वो इस बुनियादी जमहूरी हक को पामाल करके कोई नतीजा जाहिर करेंगे। इंशाअल्लाह हक की फतह होगी, कराची के अवाम कामयाब होंगे। हम गिव अप करने वाले लोग नहीं हैं, हम मैदान छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम मुकाबला करते हैं, पुरअमन मुजाहिमत करेंगे, इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। और इंशाअल्लाह इस शहर में तामीर और तरक्की का जो ख्वाब लोगों ने देखा था उनको हम मायूस नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अभी इसका सवाल है नहीं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ है। इस वक्त तो बात यह है
کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے مل کر میئر کا انتخاب لڑا, قانونی آئینی جمہوری طریقے سے, اس کے نمبر 192 تھے, اس کو جیتنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کے 31 لوگ آج اگر ایوان میں نہیں پہنچے تو کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہوگا جو یہ بتائے گا کہ جو 3-3 4-4 مہم چلا کر بالآخر انتخاب لڑے اور عوام کے ووٹ سے منتخب ہو, اور اس کے بعد وہ اس دن اس اہم ترین موقع پر نہ آئے کہ جب میئر کا انتخاب ہو رہا ہو. کوئی اس کا تصور بھی کر سکتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن کی مدد سے پیپلز پارٹی نے یہ کام کر کے دکھا دیا. اس لیے سر دست تو مسئلہ یہ ہے کہ 31 لوگ جو غائب کیے گئے ہیں اس کے بغیر میئر کا انتخاب قابل قبول نہیں, ہم مسترد کرتے ہیں. دیکھیں, اگر کراچی کے لوگوں کو ان سے کوئی امید ہوتی تو ان کو ووٹ ڈالتے ہیں نا. انہوں نے تو مینڈیٹ قبضے سے لیا ہے نا, ووٹ سے تو نہیں لیا. اگر کراچی کے لوگوں کو یہ تو یہی بات کہہ رہے تھے پوری کیمپین میں کہ ہمارا میئر بنے گا تو ہم پیسے دیں گے, یعنی کسی اور کا بنے گا تو ہم پیسے نہیں دیں گے. ویسے وڈیرا مائنڈ سیٹ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا ہوگا تو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے, ہمارا حق کوئی نہیں ہے. وڈیرا سائیں جو ہے جائیں گے تو ہمارے مزارے کو یا ہاری کو کچھ دیں گے, لگان دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا بھائی, یہ اس طرح تو نہیں ہوگا. لیکن اگر لوگوں کو یہ بات ان کی سمجھ میں آ بھی جاتی اور کراچی کے سارے لوگ ہاری بن بھی جاتے تو بھی بھائی میرے تو وہ انہوں نے ووٹ کیوں نہیں دیے؟ ووٹ تو نہیں دیے, وہ تو مسترد ہو گئے. جب وہ مسترد ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے میئر ہی تعمیر و ترقی کا سفر آگے بڑھا سکتا ہے, اور پیپلز پارٹی کو کچھ کرنا ہوتا تو جو ابھی میئر بنے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے. ان کے وزیر بلدیات تو ہیں 15 سال سے, ان کے پاس پورے تمام اختیارات ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ سے ان کو ایک بہت بڑا حصہ ملتا ہے جو کراچی کے ہی ٹیکسوں سے نکل کر آتا ہے. اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو یہ کر چکے ہوتے نا, تو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, تبھی تو لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا اور جماعت اسلامی کے حق میں ڈالا یا پی ٹی آئی کے حق میں زیادہ ڈالا. 9 لاکھ ووٹ ہیں ہمارے پاس. تو اس لیے یہ تو فلسفہ ہی غلط ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ کچھ چند لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن کراچی کے عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایوان اس وقت ہے, اس ایوان میں ظاہر ہے کہ جب لوگ ہی موجود نہیں ہیں تو یہ کب تک لاپتہ رکھیں گے, یہ کب تک لاپتہ رکھیں گے؟ تو جب یہ لوگ آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے ہماری ایوان کی حکمت عملی کیا ہوگی, سڑک کی کیا ہوگی اور عدالت کی کیا ہوگی. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے, آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.